السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہے انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، اسکلم ہانا خان، قسط نمبر 16۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی رائٹر ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہذا کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ نوران جو نظریں بچا کر کھیتوں سے نکلتے پکی سڑک کی جانب آئی تھی، سامنے ہی ایک سیاہ لینڈ کروزر کو کھڑے دیکھتے چونکی تھی اور پھر اپنے چھوٹے سے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ ابتسام چودھری، نوران نے خوف سے کانپتے لہجے پر قابو پاتے گاڑی سے ٹیک لگائے اونچے اور ورزشی جسامت والے مرد کو مخاطب کیا، جو اس وقت سفید رنگ کی کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیض میں ملبوس اس کے اوپر سیاہ رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ نوران کی لرزتی ہوئی آواز پر اس مرد نے ترچھی نظروں سے چادر میں لپٹی ہوئی وہ چھوٹی سی لڑکی خوف زدہ ہرنی کی طرح کھڑی تھی، بلوری آنکھوں میں انجانے خدشے تیر رہے تھے۔ جی، میں ابتسام چودھری، آپ نوران ملک، خضر کی بہن جمیلہ کی باجی جی۔ ابتسام چودھری جو اپنی لینڈ کروزر کی بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس نے اپنا رخ پوری طرح نوران کی جانب کرتے اپنی شناخت بتانے کے ساتھ نوران کی بھی شناخت پوچھی تھی، جس پر نوران آہستہ سے سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص دیکھنے سے ہی 32-33 سال کا وجاہت سے بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ نوران کے دل میں بے ساختہ عجیب سے وہموں نے جگہ بنائی، دل کیا واپس ملک حویلی بھاگ جائے۔ بے فکر رہیں، ابتسام چودھری کی تربیت ایک خاندانی عورت نے کی ہے، جس میں سب سے پہلے عورت ذات کی عزت کرنا ہی سکھایا گیا ہے، چاہے پھر وہ عورت اپنی ہو یا غیر۔ آپ میری بہن جیسی ہی ہیں، اور ابتسام چودھری اتنا نیچ نہیں ہے کہ عورتوں کی عزتوں پر نظر رکھے۔ شاید سامنے کھڑا مغرور شخص نوران کی پریشانی اور خوف بھانپ چکا تھا، اسی لیے نرم لہجے میں کہتے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھولا، اشارہ گاڑی میں بیٹھنے کا تھا۔ محترمہ بیٹھ جائیں، ورنہ آپ کا تو نہیں پتا، مجھے ضرور وہ بے وقوف بسام ملک گولی چڑا دے گا۔ نوران جو اب بھی اپنی سوچوں میں گرفتار تذبذب کا شکار تھی، ابتسام کی سنجیدہ آواز میں بولے گئے لفظوں پر حیرانگی سے آنکھیں جھکائے تیزی سے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے میرے خیال میں اگر آپ برا نہ مانیں تو سب سے محفوظ پناہ گاہ انسان کے لیے اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں، پھر آپ غیروں کے سہارے کیوں ہیں؟ کافی دیر کے سفر کے بعد ابتسام چودھری کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا تھا، جس پر پیچھے بیٹھے زیر لب اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتی نوران نے ناسمجھی سے ابتسام کی جانب دیکھا، جس کی نظریں سامنے ونڈ اسکرین سے پار سڑک پر تھیں۔ پھر نوران نے حیرانگی سے آس پاس دیکھا، کیا وہ اتنی آسانی سے بسام ملک کے حصار سے نکل چکی تھی؟ کیا واقعی یہ سب اتنا آسان تھا؟ نوران کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ دوسری طرف ابتسام کی نظریں بیک مرر کی جانب بے ساختہ اٹھی تھی، جس میں نوران کو حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے پا کر وہ سر جھٹک چکا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے گڑیا؟
ابتسام نے گلا کھنکارتے ہوئے نوران کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی کوشش کی۔ لہجہ اب بھی نرم ہی تھا، جس پر نوران نے گہرا سانس لیتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جب اپنے ہی شکار کرنے کے لیے گھاٹ لگائے بیٹھے ہوں تو کیا غیر کیا اپنے۔ نوران کی سنجیدہ سی آواز پر ابتسام کی آئیبرو سکڑی تھیں۔ مگر ایک کہاوت ہے بچے کہ اپنے ماریں گے تو کم از کم چھاؤں میں تو پھینکیں گے نا۔ ابتسام اپنی ہی بات کہتے کہکا لگا اٹھا تھا، جس پر نوران نے بلوری آنکھوں کو بڑا کر کے اس کی جانب نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ عجیب کہاوت ہے نا، جب مارنا ہی ہے تو کیا دھوپ کیا چھاؤں۔ ابتسام نے اب کے جیسے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ویسے خانزادوں پر اتنا یقین کہ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ نوران کو مسلسل خوف سے خاموش دیکھتے بسام نے ایک اور سوال داغا۔ خلاف توقع وہ اپنی عادت سے ہٹ کر کام کر رہا تھا، اور وہ تھا باتیں کرنا، جو پچھلے 20 منٹ سے وہ کر رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ خوفزدہ سے نوران کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف نوران نے انگلیاں مروڑتے تھوک نکلا، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ جمیلہ نے کہا یزدان خانزادہ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، جمیلہ پر اتنا بھروسہ؟ اگر وہ غلط ہوئی تو؟ پٹ سے دوسری جانب سے ایک اور سوال آیا۔ پتہ نہیں، دل نے کہا یقین کر لو، میں نے مان لیا۔ ایک جمیلہ ہی تو ہے جس پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، اور جس رب نے آج تک میری حفاظت کی ہے وہی آگے بھی کرے گا۔ نوران نے تحمل سے کہا، مگر لہجے میں عجیب سا اعتماد اور سکون تھا، جس پر ابتسام کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ابتسام جانتا تھا پیچھے چادر میں چھپی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی لڑکی شدید خوفزدہ تھی، اور بہت سے وہموں کا شکار بھی۔ دوسری طرف نوران اس وقت شدید نروس تھی۔ اتنی رات کو وہ ایک غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ واقعی یہ نوران کے لیے فکر مندی کی ہی بات تھی۔ پھر تو آپ کو حویلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ پاک تو آپ کی حفاظت وہاں رہ کر بھی کر سکتے تھے نا۔ ابتسام کی بات پر نوران کے لب چادر کے پیچھے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کنویں کو پیاسے کے پاس خود آتے؟ نہیں نا، پیاسا ہمیشہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے، پھر میرا رب پانی سے اس پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر میں وہاں اس حویلی میں رہتی تو ساری زندگی ان کی زرخیز غلام بن کر رہتی، جن کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ ان بچوں کو یہ سو کالڈ اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھتے ہیں، ان سے بہتر تو غیر ہی ہوتے ہیں، کم از کم آنسو پہنچ کر تسلی کے 2 لفظ تو کہتے ہیں۔ نوران کی آواز آخر میں کچھ گلوگیر ہوئی تھی، جس پر ابتسام نے ترہم امیز نظروں سے ایک بار پھر مرر میں نوران کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے اپنا بھائی، ویرے یا لالا کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، اور میں یہ لفظی نہیں کہہ رہا، میں واقعی آپ کی حفاظت کروں گا۔ ابتسام کی بھاری آواز میں کہی گئی بات پر نوران کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ یہ پہلا ایسا بندہ تھا جو اسے خود سے عقیدت کا رشتہ بنانے کی اجازت دے رہا تھا، جس پر نوران نم سا مسکراتے سر ہلا گئی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ نہ مزید ابتسام نے نوران کو مخاطب کیا اور نہ ہی نوران نے کچھ پوچھا تھا۔ ہاں،
ایک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی روکتے ابتسام نے نوران کے لیے کھانا ضرور لیا تھا۔ انہیں ملتان سے نکلے تقریباً 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سورج کی نرم روشنی ہر طرف پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ ابتسام کی منزل اسلام آباد تھی، پھر وہاں سے سوات۔ ابھی وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہی ہوئے تھے کہ گاڑی کی خاموشی کو ابتسام کے موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں پرویز بولو۔ فون اٹھاتے ہی گاڑی میں ابتسام کی بھاری آواز گونجی، جس پر نوران بھی کچھ سیدھے ہوتے بیٹھی۔ اتنے لمبے سفر اور پھر رات بھر جاگتے رہنے سے اس کے سر میں ہلکی ہلکی ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی۔ ویسے بھی وہ کل صبح سے اٹھی ہوئی تھی، پھر ملک حویلی کا روزمرہ کے کاموں کے بعد اسے لیٹنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ ابھی نوران اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ ابتسام کی غصے بھری گرراتی ہوئی آواز میں ہوش میں آئی، جو غصے سے کسی پر گررا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، ان ملکوں کو بھی سکون نہیں ہے۔ شٹ! ابتسام نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر مارا تھا، پھر گاڑی کو سائڈ پر لگاتے روک کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا چکا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا غصے کو کنٹرول کرنے کا۔ کیا ہوا ویرے؟ نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف ابتسام کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی نوران کے ویرے پکارنے پر۔ کچھ نہیں گڑیا، ملکوں کے لوگ سوات میں خان حویلی کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ سوات جاتی ہیں تو ملکوں کو شک ہو جائے گا۔ وہ وہاں ہر آنے جانے والے پر نظر رکھ رہے ہیں۔ پہلے ہی یہ لوگ اکثر خان سائیں اور زریام کے اوپر حملے کرتے رہتے ہیں۔ ابتسام نے گہری سانس لیتے اپنی پریشانی نوران کو بتائی، جس پر وہ خود بھی پریشان ہو چکی تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ کہاں جاتی؟ اب کیا ہوگا ویرے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ملک حویلی میں اب تک تو میرے غائب ہونے کا سب کو پتہ بھی چل چکا ہوگا۔ نوران نے اضطرابی کیفیت میں اپنے ناخن منہ میں ڈالتے قطرے تھے، جو وہ اکثر شدید پریشانی میں کرتی تھی۔ جس پر مرر سے اس کی جانب دیکھتے ابتسام کے چہرے پر ناگواری جھلکی تھی۔ بری بات بچے، پہلے ناخن کترنا بند کریں اور پریشان مت ہوں، آپ کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ شروع میں ابتسام نے نوران کو ٹوکا، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اپنے ناخن دانتوں کی کیس سے آزاد کرواتے ابتسام کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جبکہ اب ابتسام کی آنکھیں کچھ سوچ کر چمکی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ ایک نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ دوسری طرف کسی کا پوچھتے اب وہ کچھ مطمئن تھا اور پھر سے گاڑی اسٹارٹ کرتی ایک مخصوص راستے کی طرف دوڑا چکا تھا۔ کچھ منٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد ابتسام ایک بار پھر گاڑی روک چکا تھا، مگر اب کی بار گاڑی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے چھپا چکا تھا۔ اترو گڑیا، ابتسام نوران سے بولتے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اتر چکا تھا، جبکہ نوران کی آنکھیں ایک دم سے پھیلی تھیں، مگر نوران کی آواز لڑکھڑائی تھی، جس پر ابتسام نے اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے گہرا سانس کھینچتے ہوا کے سپرد کرتے نور کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر نکلو گڑیا، اور یقین رکھو بھائی بولا ہے تو تمہیں محفوظ ہاتھوں میں ہی سونپوں گا، ابتسام نے پرسکون لہجے میں کہتے اپنے قدم کچھ فاصلے پر موجود درخت کی جانب بڑھائے، جبکہ نوران بھی اللہ کا نام لیتے اس کے ہم قدم ہوئی۔ دیکھو بیٹا،
ابھی یہاں سے ایک 2 نمبر اور بے وقوف ASP کی گاڑی گزرے گی. آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس گاڑی کے سامنے آ جانا ہے، بس. ابتسام نے جیسے نوران کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا. وہ حیرت سے منہ کھولے ابتسام کی جانب دیکھ رہی تھی، جس پر ابتسام نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی. ڈرو نہیں، ایماندار بندہ ہے. بس تھوڑا سا اس کا اوپر کا مالا خالی ہے، مگر بندہ ایماندار ہے. تمہاری حفاظت صرف وہی کر سکتا ہے، یقین جانو. ابتسام نے دماغ کی جانب اشارہ کرتے 2 انگلیوں کو ملا کر جیسے کم ہونے کا اشارہ کرتے افسوس سے سہلایا تھا، جبکہ نوران سفید پڑتے چہرے سے روحان سے ہوتے ابتسام چودھری کو دیکھ رہی تھی. وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اب اسے ملک حویلی سے نکلنے کا افسوس شدت سے ہو رہا تھا. دوسری طرف نوران کو رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر ابتسام کچھ سنجیدہ ہوا تھا. دیکھو گڑیا، بسام ملک اور وحد ملک تمہیں ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کا پہلا شک مجھ پر ہی جائے. اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. اگر میں تمہیں خان حویلی پہنچا دیتا تو خانزادے سر دھڑ کی بازی لگا کر تمہاری حفاظت کرتے، مگر اب میں تمہیں وہاں بھی نہیں لے جا سکتا. تو ایک آخری حل یہ 2 نمبر پولیس والا ہی بچا ہے. انتہا کا ضدی ہے، مگر تمہاری حفاظت یہی کر سکتا ہے، اور اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ صاف ستھرا ہے. ابتسام نے نرمی سے نوران کو سمجھانا چاہا، جس پر اس کی بلوری رنگ کی لینس والی آنکھوں میں پانی چمکا تھا. مگر آپ نے کہا وہ 2 نمبر پولیس والا ہے، وہ میری حفاظت کیسے کر سکتا ہے ویرے؟ نوران نے زکام زدہ سانس کھینچتے خوف سے کہا. اسے پولیس والوں سے ڈر لگتا تھا، جس پر ابتسام نے ستائشی نظروں سے نوران کی عقل کو داد دیتے بڑی مشکل سے اپنا کہکہ ضبط کیا تھا. گڑیا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا. یقین جانو، اس سے بہتر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. اس کی موجودگی میں تمہیں چھو کر گزرتی ہوئی ہوا بھی ملکوں تک نہیں پہنچ پائے گی. ابتسام نے یقین سے کہا، جس پر نوران ہاں میں سر ہلا گئی تھی. اچھا، پہلے یہ لینس نکالو. 2 نمبر پولیس والے کو شک ہو سکتا ہے. ابتسام نے فرنٹ کیمرہ آن کرتے نوران کی آنکھوں کے سامنے کیا، جس سے وہ آسانی سے لینس نکال سکے. یہ بھی اسے جمیلہ نے ہی سکھایا تھا. یہ لینس تمہاری حفاظت کے لیے لگائے تھے تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو. اچھا سنو، اس ASP کا نام شاویز ہے. اسے اپنا پورا نام مت بتانا، بس اتنا کہنا کہ کچھ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں، تمہیں اس کی مدد چاہیے ہے، اور اگر زیادہ سوال جواب کرے تو بے ہوش ہو جانا. بس اتنا کرنا ہے. میرا نام بھی غلطی سے مت لینا، نہ یہ بتانا تمہارا تعلق ملکوں سے ہے. اب جاؤ، اس کی گاڑی آتی ہوگی. ابتسام نے جلدی جلدی ایک سانس میں بولتے نوران کو جانے کا اشارہ کیا تھا. نوران اپنے چھوٹے سے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ یخلق رکی تھی اور دوبارہ ابتسام کی جانب مڑی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا خان حویلی کے لوگوں سے کیا تعلق ہے، اور آپ نے میری مدد کیوں کی؟ نوران کے سوال پر ابتسام کی آنکھوں میں ستائش سی ابھری تھی. سامنے کھڑی لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا، مگر ہاں بہادر ضرور تھی. ابتسام کے دل نے اعتراف کیا تھا
پھر اس کے ہونٹ نرم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جلد پتہ چل جائے گا گڑیا، جلد ملاقات ہوگی، اب جاؤ۔ میں تب تک یہاں کھڑا ہوں جب تک وہ بے وقوف تمہیں اپنی امان میں نہیں لے لیتا، اور ہاں، اس طرف دوبارہ مڑ کر مت دیکھنا، اسے شک ہو جائے گا۔ ابتسام نے مسکراتے ہوئے نوران کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ شہد رنگ آنکھوں میں نمی لیے مسکراتے لبوں سے تیز تیز قدم لیتے سڑک کی جانب چل پڑی، جہاں سے کچھ دور ہی ایک گاڑی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ نوران نے اپنا چہرہ ڈھکا تھا، نہ جانے یہ زندگی اسے کن راستوں پہ لے کر جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو سوہا؟ پیچھے سے اچانک سے آتی آئلین کی آواز پر سوہا نے فوراً سیدھے ہوتے کھڑکی کے پردے درست کیے تھے اور آئلین کی جانب مسکراہٹ اچھال دی، جا کر اس کے بیڈ پر شان سے بیٹھ چکی تھی۔ تم تو دن بدن حسین ہوتی جا رہی ہو حسینہ، کہیں سردار صاحب سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سوہا نے آنکھیں گھما کر شرارت سے آئلین کو چھیڑا تھا، جس پر آئلین مغرور سا ہنس پڑی تھی۔ میں آئلین خانزادہ ہوں اور مجھے کسی سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سردار ذریعام خانزادہ خود مجھ پر مرتا ہے۔ آئلین بال جھٹکتے ایک ادا سے سامنے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ تو دکھتا ہے جب سردار صاحب آئلین نامی بلا کی پٹی سردار صاحب آئلین نامی بلا کی پٹی آنکھوں پر باندھے آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ وہ تو دکھتا ہے جب سردار صاحب آئلین نامی بلا کی پٹی آنکھوں پر باندھے آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ سوہا نے کہکا لگاتے ہوئے جیسے آئلین کی بات کی تائید کی تھی، جس پر آئلین بھی کندھے اچکا کر ہنستی تھی۔ ویسے تم میرے بارے میں کب بات کر رہی ہو اپنے پیرنٹس سے آئلین؟ اب کے سوہا کو سنجیدہ ہوتے اصل موضوع کی جانب آئی تھی۔ شام میں کروں گی، جب مورے اور بابا جان کچھ ایموشنل ہوں گے، جیسے ہر پیرنٹس اپنی بیٹی کی شادی پر ہوتے ہیں۔ آئلین مسکراتے ہوئے اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور ستائشی نگاہوں سے اپنے دو آتشہ حسن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی سوہا نے طنزیہ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اور اذہان، اس کا کیا؟ وہ تو پری نامی بلا کا آسیر ہے۔ سوہا نے کچھ نحوست سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں اذہان کا کچھ دیر پہلے لاؤنج میں پریحان کے پیچھے پاگل ہوتے جانا آنکھوں میں بہت بری طرح چبھا تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے دونوں کو لڑتے دیکھ کر روم روم میں سکون سا اترا تھا۔ اذہان، وہ کیا کہے گا؟ میری پسند اور ناپسند اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جب میں کہوں گی کہ مجھے اپنی بھابھی کے روپ میں تم پسند ہو تو اسے ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ پھر کون پری اور کیسی پری اسے کیا؟ ہمیشہ سے وہ پریحان خانزادہ پر مجھے یعنی کہ اپنی دیدہ کو اہمیت دیتا آیا ہے، یہاں بھی وہ میرا ہی حکم مانے گا۔ آئلین نے گردن اکڑا کر شانے بے نیازی سے کہا تھا۔
جس پر سوہا مسکرا دی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جن بہنوں کو بھائی خود سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہی ان کی زندگی اجاڑنے میں پیش پیش ہوتی ہیں۔ سوہا کے طنز پر آئلین کے چہرے پر ناگواری سے پھیلی تھی اور لبوں پر پھیلی مغرور سی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئی، اب کچھ کھلاؤ گی بھی یا بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ سوہا نے ہنستے ہوئے اپنی طنزیہ کہی گئی بات کو مذاق کا رنگ دیا تھا، جس پر آئلین بھی سر جھٹکتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ کسی ملازمہ کو کہہ کر ناشتے کا انتظام کروا سکے۔ دوسری طرف سوہا بیڈ پر چت لیٹے ہنس پڑی تھی۔ یزدان خانزادہ، تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور تمہیں برباد تمہاری ہی بیٹی کے ہاتھوں کروں گی۔ یقیناً خود ہی تم شرم سے اپنی جان لے لو گے۔ ابھی تو آغاز انتقام ہے، ابھی تو انجام بھی باقی ہے۔ سوہا نے سیٹی کی دھن پر گانا گنگناتے چمکتی آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھی فوٹو فریم کو پاؤں کی ٹھوکر سے مارتے الٹا تھا، جس پر یزدان اور آئلہ کے ساتھ آئلین اور اذہان کی فیملی فوٹو تھی۔ ہلکی ہلکی صبح ہر طرف اپنے پر پھیلائے، جیسے پورے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لیتے دن کے ایک نئے آغاز کے لیے تیار تھی۔ ایسا آغاز جو آج دو لوگوں کی زندگیوں کے رخ بدلنے کے لیے تیار تھا۔ قسمت نے اپنی چال چل دی تھی، دو ادھورے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آنے والے تھے۔ اب یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا کہ ان دونوں نے مل کر کہانی مکمل کرنی تھی یا آغاز تھا ایک اور یک طرفہ محبت کا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر گھنے درختوں کی قطاریں تھیں، جن کے سائے کبھی سڑک پر پڑتے کبھی ہٹ جاتے۔ ہوا کے نرم جھونکوں میں بھینی بھینی سی مٹی کی خوشبو سی گھلی تھی جو طبیعت کو خوشگوار کر رہی تھی۔ اس وقت شاویز سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھا خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، مضبوط ہاتھوں کی گرفت اس اسٹیئرنگ پہ سخت تھی۔ کل رات ہوئے واقعے کے بعد وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ضروری کیس کا بہانہ کیے خان حویلی سے نکل آیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل بھی کرتا تھا کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح زندگی جیے، ہنسے مسکرائے، کہکے لگائے، مگر ہائے یہ دل کا درد اسے ٹھیک سے مسکرانے بھی نہیں دیتا تھا۔ شاویز نے سر جھٹکا، اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ اس وقت وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ رنگ کے شیڈز لگائے اپنے خیالات میں غرق گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر اندھا دھند اپنی گاڑی کی جانب ہی بھاگتی ہوئی آتی ایک لڑکی پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر شاویز نے فوراً سے پاؤں بریک پر رکھتے گاڑی کو ایک جھٹکے کے ساتھ روکا تھا، جس کے باعث سڑک پر ٹائروں کی زوردار زمین سے رگڑ کھانے کی آواز گونجی تھی۔ شاویز نے فوراً سے پاؤں بریک پر رکھتے گاڑی کو ایک جھٹکے کے ساتھ روکا تھا،
جس کے باعث سڑک پر ٹائروں کی زوردار زمین سے رگڑ کھانے کی آواز گونجی تھی، ساتھ ساتھ ایک تیز نسوانی آواز بھی۔ اگر شاویز نے بر وقت بریک پر پاؤں رکھتے، گاڑی روکی نہ ہوتی، تو وہ چادر میں لپٹی لڑکی اس کی گاڑی کے نیچے آ کر اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ گاڑی کے نیچے آ کر اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ دوسری طرف نوران کا سانس سینے میں اٹکا تھا، چہرے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے، چہرے پر سے نقاب ہٹ چکا تھا، سانسیں دھونکی کی مانند چل رہی تھیں، بالوں کے کچھ آوارہ لٹوں نے نکل کر خوبصورت چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ دل بری طرح خوف سے دھڑک رہا تھا، وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں میچتے بونٹ پر ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ بچ گئی ہے تو اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کو کھولتے ون اسکرین کے پار موجود شخص کو دیکھا تھا۔ دل خوف سے سکڑ کر پھیلا تھا، کیونکہ سامنے والے شخص کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسو سے چمکے تھے۔ اسے سامنے گاڑی میں موجود پولیس یونیفارم پہنے شخص کو دیکھ کر ڈر سا لگا تھا، جبکہ دوسری طرف شاویز نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی گاڑی کے بونٹ سے چپکی خوف سے وائبریشن موڈ پر لگی لڑکی کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے سے نقاب تو ہٹ چکا تھا مگر چادر اب بھی وہ ایک ہاتھ سے سختی سے سر پر ٹکائے ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں درختوں سے چھن کر آتے ان بڑی بڑی خوف سے پھیلی ہوئی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکراتے انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ شاویز سمجھ نہ سکا یہ خوف موت کو قریب سے دیکھنے کا ہے یا پھر شاویز کا۔ شاویز نے کچھ حیرانگی سے شیڈز کے پیچھے سے آنکھیں چھوٹی کر کے ان شہد رنگ آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا، جیسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں؟ یہ سوال دماغ کے دریچوں میں اٹک چکا تھا۔ وہیں دور کھڑے درختوں کی کوٹ میں چھپے ابتسام کے لبوں سے جاندار کہکا برآمد ہوا تھا۔ واہ بھئی، کیا فلمی سین ہے! دریاب اور شایان کو یہاں ہونا چاہیے تھا، ابتسام نے شرارت سے کہتے، جیسے ان دونوں کے یہاں نہ ہونے پر افسوس کیا تھا۔ تجھے کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ابتسام کون ہے اور کیا تعلق ہے اس کا خان حویلی سے؟ کیسی لگی شاویز اور نوران کی فلمی ملاقات؟ کس کس کو لگا تھا کھڑکی پہ کھڑا وجود آئلین کا ہے؟ کون ہے سوہا؟ ابتسام اور نوران کی کیسے لگے؟ امید ہے شاویز کی ہیروئن کون ہے کچھ ہنٹ مل چکی ہوگی۔ ناول بہت مزے کا ہونے والا ہے، آگے سٹوری جیسے جیسے بڑھ رہی ہے آپ سب کو مزہ آنے والا ہے۔ ہر کپل کا سین ہوں گے، آپ لوگ کے جو بھی فیورٹ کپل ہیں نیچے کمنٹ باکس میں لازم بتائیں، اور یقین جانیں ہر کپل کی سٹوری دوسرے کپل سے مختلف ہوگی۔
باقی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کامنٹ باکس میں آج کا اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازم مینشن کریں۔ جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔